یہ رمی یہ یادگار کس چیز کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے شیطان نے آپ کا راستہ روکا، آپ نے اس کو مارا، یہ اس کی یادگار ہے۔ تو انسان اس وقت یہ دعا کرے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رکے، اللہ ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرما دیجئے۔ یہ ہمیں موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دین کے راستے پہ چلنے سے روکے، اللہ ہمیں ایسی استقامت کا عطا فرمائیے کہ ہم آگے چلتے چلے جائیں۔ تو یہ انسان اللہ سے مانگے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے میدان عرفہ میں بھی خطبہ دیا، مینا کے اندر بھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی، اس پورے سفر میں آپ امت کو تعلیم دیتے رہے، مختلف نصیحتیں فرماتے رہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، اور فرمایا کہ تم میرے بعد کفر مت اختیار کرنا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اتارنے لگو، اور یہ بھی فرمایا کہ جو موجود ہیں وہ دوسروں تک پیغام پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ اور یہ بھی پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ حق ادا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو گواہ بنایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک حج کے درمیان ایک خطبہ یہ بھی دیا کہ سن لو، تم سے قیامت میں سب سے پہلے میں حوض کوثر میں ملاقات کروں گا اور تمہاری کثرت کے اوپر فخر کروں گا، بس میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا، تم مجھے دیکھ چکے ہو، یعنی پہچان چکے ہو۔ رسوا نہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ تم سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا۔ تم نے مجھ سے احادیث سن لی، جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی احادیث آتی ہیں بغیر تصدیق کے کوئی غلط بات اگر ہم نے آگے بھیج دی تو بہت خطرے والی بات ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور فرمایا خبردار سن لو، کچھ لوگ مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے قیامت کے دن، میں کہوں گا تو میرے امتی ہیں، تو جواب آئے گا آپ کو نہیں خبر انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے دین میں نئے کام بدعات میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حج کو سنت کے مطابق کرنا، پوری زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا۔ تو آج 10 ذو الحجہ پہلا کام رمی، جمرہ عقبہ پہ 7 کنکریاں مارنا، اس کے بارے میں بات ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی۔ حج تمتع اور قران کرنے والے ان کے لیے قربانی جو ہے دم شکرانہ یہ واجب ہے۔ ایک جانور بکرا اس قسم کا ہو سکتا ہے یا اونٹ اور گائے میں سے ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ حدود حرم میں ہی ہوگی۔ اور اس قربانی کا گوشت اگر انسان کو مل سکے، کھا سکے تو یہ کھایا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیسا معاملہ کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 100 اونٹ کی قربانی دی گئی۔ نبی علیہ السلام کی مبارک عمر بھی 63 تھی، گویا ہر سال کے اعتبار سے ایک اونٹ کو سمجھ لیا جائے۔ اونٹوں کے بارے میں آتا ہے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہے اور آپ کے ہاتھ میں نحر کرنے کے لیے چھری اور وہ چیز ہے تو اپنی گردنیں آگے کر دیتے، گویا یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی پہلے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں سے عشق ہو جائے، ہر کام کو ہم کرنے والے بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر ان قربانی کے گوشت کو آپ نے استعمال بھی فرمایا اس طریقے سے کہ سب اونٹوں کی تھوڑی تھوڑی گوشت اور بوٹیاں لے لی گئیں، ایک ہی ہنڈیا میں اس کو پکا دیا گیا، پھر نبی علیہ السلام نے اس کا گرم شوربہ نوش فرمایا۔ تو قربانی کا گوشت کھانا یہ سنت ہے۔ تو حج کا دوسرا کام 10 تاریخ کا دوسرا کام قربانی کا ہے، اس کو بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ خود قربانی نہیں کرتے، کسی اور کو قربانی کا کہہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، تاہم اس کا اہتمام انتہائی ضروری کہ پہلے رمی ہو بعد میں قربانی ہو۔ اگر قربانی پہلے ہو گئی آپ نے رمی نہیں کی تو دم واجب آ گیا، اس کا خیال کرنا ہے۔ جو وہاں بینک میں قربانی کے لیے پیسے جمع کرا دیے جاتے ہیں ان کہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم قربانی کرتے چلے جائیں گے، چاہے رمی کر لی ہے نہیں کی، اور وہ تو شاید 5 7 10 دن بعد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں، تو ان کو نہ دیے جائے، بہت اعتماد کے ساتھیوں کو دیا جائے، گروپ والوں سے بات کر کے تسلی کر کے صحیح لوگوں کو دیا جائے کہ جس وقت ہمیں رمی کی ہم انہیں ٹیلی فون کال کریں۔ اب تو اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے مسائل ہوتے تھے کہ انسان رمی سے فارغ ہو اور جس کو بھی قربانی کا ذمہ دار بنا ہے وہ گروپ کے لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی فلاں فلاں بندے کی قربانی ہو گئی، اب آپ فلاں فلاں بندے کی رمی ہو گئی، اب آپ ان کی قربانی کا سلسلہ شروع کر دیجئے۔ پھر جب وہاں سے کال آ جائے کہ جی فلاں حاجی صاحب انہوں نے رمی کر کے ہمیں فون کیا تھا، اب ہم نے ان کی قربانی کر دی، اس کے بعد پھر حلق کروانا ہے۔
صرف فون کر کے فارغ نہیں ہو جانا، فون کر کے اب ان کا انتظار کرنا ہے کہ وہ اطلاع کریں ہاں جی آپ کی قربانی ہو گئی، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی میں حلق جلدی کروا لیا تو مشکل ہو جائے۔ اچھا، قربانی 11 کو بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی آدمی نے رمی کی مغرب کے وقت، اب رات کو قربانی والے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اگلے دن صبح وہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن رہنا احرام میں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آسانی ہی آسانی ہے، اتنی آسانیاں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قدم قدم پر آسانی ہے، کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ تو یہ حج کی قربانی دم شکرانہ یہ واجب ہے۔ ایک قربانی اور بھی ہے جو مال کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہم لوگ اپنے وطن میں اپنے شہر میں کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، اس میں ہمارے پاس اختیار ہے، وہاں کریں یا یہاں کریں۔ تو جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ لازمی کریں۔ یہاں کرنے میں رشتہ داروں کو اور قریبی لوگوں کو گوشت پہنچ جاتا ہے، وہ ایک اس کی الگ خاص فضیلت ہو جاتی ہے، تاہم انسان کے پاس اختیار ہے یہاں کرے یا وہاں کرے، لیکن قربانی کرنی چاہیے۔ تو 2 کام ہو گئے، پہلے رمی کا کام، اس کے بعد قربانی، اور تیسرا کام ہے حلق کروانا یا عورتوں کے لیے بال کا کٹوانا۔ تو ان چیزوں میں ترتیب انتہائی ضروری ہے، اگر ترتیب کو الٹ دیا تو دم واجب آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کر لی، اس کے بعد معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کو کاٹا اور حلق کیا، اور وہ بال پھر امت پہ تقسیم کر دیے گئے۔